بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا 5واں سبق ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے رذائل اخلاق، اسباب و محرکات۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر 4 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، معاشرتی زندگی کا معنی اور مفہوم۔ نمبر 2، سورہ حجرات اور معاشرتی اخلاق و ضوابط۔ نمبر 3، سورہ نحل اور معاشرتی اخلاق و ضوابط۔ نمبر 4، احادیث اور معاشرتی اخلاق و ضوابط۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، رذائل اخلاق کا معنی اور مفہوم۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی روشنی میں رذائل اخلاق۔ نمبر 3، رذائل اخلاق کو چھوڑنے کے چند طریقے۔ رذائل اخلاق کا معنی ہوتا ہے کمینی باتیں، بری صفات، برائیاں۔ رذائل اخلاق کا مفہوم ہے وہ بری خصلتیں، وہ بری عادتیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اور جن سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور ایسی عادتیں جن کو کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ رذائل اخلاق وہ برے اعمال ہیں جو معاشروں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں، نفس انسانی کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ رذائل اخلاق کے متعدد اسباب ہیں، مثلا حب جاہ، ہوس، اقدار، طلب زر، عزت، دوسروں سے بغض و عناد، تنگ نظری، تنگ دلی وغیرہ۔ رذائل اخلاق کو 3 بڑے عنوانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، فحشاء۔ نمبر 2، منکر۔ نمبر 3، بغض۔ فحشاء سے مراد ایسی برائی ہے جو ایک فرد کی ذات تک محدود رہتی ہے، جیسے ننگے رہنا، بدکاری میں مبتلا ہونا وغیرہ۔ اور منکر سے مراد وہ بیماری ہے جو پوری جماعت کی معاشرتی زندگی کو متاثر کرتی ہے، جیسے شوہر کا ظلم، باپ کی سنگ دلی، اولاد کی نالائکی وغیرہ۔ اور بغض سے مراد وہ برائی ہے جو جماعت سے بھی بڑھ کر پورے ملک و ملت کو چھا لیتی ہے، اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، جیسے چوری، قتل، ڈاکہ وغیرہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں رذائل اخلاق۔ تو بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 بڑے رذائل اخلاق ملتے ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نمبر 2، حسد۔ نمبر 3، خیانت۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تھی جھوٹ۔ جھوٹ کی تعریف اور نقصان۔ جھوٹ کی تعریف ہے خلاف واقعہ کسی بات کی خبر دینا، چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ کا نقصان، اگر خبر دینے والے کو اس بات کا علم ہو کہ جھوٹ ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، پھر وہ جھوٹ اگر کسی کے لیے ضرر کا سبب بنے، نقصان کا سبب بنے، تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا، ورنہ تو گناہ صغیرہ ہوگا۔ طلباء کرام، اب آئیے جھوٹ کی مذمت کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ ترجمہ اس کا ہے، یقیناً ایسا شخص جو جھوٹا اور منکر ہو، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیز طلباء کرام، ان 2 آیات کے اندر اگر ہم غور کریں، ہمیں جھوٹ کی مذمت واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو ہدایت ہی نہیں دیتے جو جھوٹا اور منکر ہو، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جھوٹ کی مذمت کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، ان عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الکذب یہدی الی الفجور
وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں جھوٹ کا انجام بتایا گیا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ برائی کی طرف جاتا ہے، اور یقیناً برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور مسلسل جھوٹ بولتے رہنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو دیکھیے عزیز طلباء کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیتا ہے تو ایسا آدمی جھوٹا شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ عزیز طلباء کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کردہ حدیث کے اندر بھی ہمیں جھوٹ کی اور خیانت کی اور وعدہ خلافی کی مذمت بتائی گئی ہے کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ تو منافقت کی علامات ہیں، اور منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر منافق لوگوں کو رکھا جائے گا۔ عزیز طلباء کرام، قرآن کریم کی آیات اور احادیث روشنی میں ہمارے سامنے جھوٹ کی مذمت آ گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ عزیز طلباء کرام، اب آتے ہیں حسد کی طرف۔ حسد کی تعریف ہے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے چھن جائے، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ حسد کرنے کا نقصان، یہ ایک ایسی باطنی اور روحانی بیماری ہے جو انسان کے سینے میں کینہ، بغض اور کھوٹ کا بیج بو دیتی ہے، جس سے انسان کے تمام نیک اعمال تلف ہو جاتے ہیں اور اس سے اعمال صالحہ کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اب حسد کی مذمت قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ اس کا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو دیا ہے اس پر حسد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ دیکھیے عزیز طلباء کرام، ان 2 آیات کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت لوگوں کو اپنے فضل سے جو چیز دیتے ہیں ہمیں اس کے اندر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور حاسد کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ حسد کی مذمت حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ عزیز طلباء کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایمان والا بھی ہو اور اس کے دل میں حسد بھی ہو، بلکہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس نمبر 2 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس طلباء کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں، تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو اسی طرح حسد بھی ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں تیسری بری خصلت یعنی خیانت پر۔ تو خیانت کی تعریف ہے، ایک آدمی کسی شخص پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے بھروسے کو پورا نہ کرے اور اس کو دھوکہ دے۔ خیانت کرنے کا نقصان، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور خیانت کرنا منافقت کی علامات میں سے ہے، اور خیانت کرنے کی وجہ سے کمائی میں حرام شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے۔ آئیے اب ذرا خیانت کی مذمت قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین۔ ترجمہ اس کا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 2 ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور مومن اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اب ذرا ان دو آیات کے اندر غور کریں تو ہمیں خیانت کی مذمت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ مومن لوگ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب خیانت کی مذمت احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ امانت دار نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم میں سے کوئی بات کہے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ عزیز طلباء کرام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کردہ اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو راز کی بات بتاتا ہے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے، اس کا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کی وہ بات کسی کے سامنے ظاہر کر دی تو یہ بھی خیانت میں شمار ہوگا۔ آخر میں ہم ان بری عادات کو چھوڑنے کے چند طریقے معلوم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں اور اچھے اخلاق کے فضائل کا مطالعہ کریں، اور برے اخلاق پر، بری عادات اپنانے پر کیا سزائیں اور کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی مجلس میں اٹھے بیٹھیں، اولیاء اللہ کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا کریں، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری بری عادات ختم ہو جائیں گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اچھے اخلاق حاصل ہونے کی دعا کریں، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت سے اچھے اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے۔ عزیز طلباء کرام، انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے مسلم فلاسفہ اخلاق کا تنقیدی جائزہ، پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔